مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وأكرمكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم ويسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 52 یعنی سبق 52 ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہم انشاءاللہ حسب معمول حدیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ یا عبارتیں ان کی وضاحت بھی کریں گے، اور ساتھ ہی حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ تو آتے ہیں اس کے بعد آج کے اس سبق کے حوالے سے پہلی حدیث کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، موضوع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کو روایت کرنے والے کون ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ہمارے سامنے آج کے سبق کی پہلی حدیث 543 حدیث ہے، جس کا عنوان ہے کفر سے اسلام قبول کرنے پر غسل کرنا مستحب ہے۔ تو اگرچہ بعض حدیث میں ایسے الفاظ ملتے ہیں جیسے کہ یہ واجب ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا گزشتہ اسباق کے حوالے سے گزشتہ سبق میں بھی، کہ میرے علم کے مطابق غسل جنابت جو ہے وہی واجب ہے غسل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی غسل ہیں وہ جن میں توقید کی گئی ہے یا موقدہ سنت موقدہ ہو سکتے ہیں، مستحب ہو سکتے ہیں، ترغیب دی جا سکتی ہے ان کی، لیکن واجب نہیں۔ واللہ عالم۔ وعن قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، انہ اسلم، کہ بے شک وہ خود قیس بن عاصم جو راوی ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام لائے۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا، ان یغتسل بماء وسدر، کہ وہ غسل کریں پانی اور بیری کے پتے ملا کر، یعنی جیسے پانی گرم کر کے اس کے اندر پتے ملاتے ہیں، جیسا کہ میت کو بھی غسل دیتے ہیں، تو آپ نے یہ حکم فرمایا۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی، امام ترمذی، ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے سند کے اعتبار سے۔ اسلام لانے پر پہلے کلمہ شہادت پڑھے اور بعد میں نہائے، یہ نہیں ہے کہ پہلے نہائے اور بعد میں کلمہ پڑھے۔ کلمہ سب سے پہلے پڑھا جائے گا، اس کے بعد اس نیت سے نہایا جائے گا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، اور نہانے سے بھی پہلے اسے سر منڈوا لینا سنت ہے۔ تو یہ بھی لیکن ضروری نہیں، اگر کوئی موقع پا لے اور اس کو موقع مل جائے سر منڈانے کا بھی تو سر منڈا کر نہا لے۔ بیری کے پتوں سے نہانے کو اس لیے فرمایا تاکہ خوب پاکی اور صفائی حاصل ہو۔ جمعہ کے دن صفائی ستھرائی، نہانے اور خوشبو وغیرہ لگانے کا اہتمام سنت ہے۔ تو سنتیں آپ جانتے ہیں جمعہ کے دن کی، تو اس حدیث میں بعض اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں سنت کہا جاتا ہے، کہ سنت کے اعمال ہیں جمعہ کے دن، تو ان اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے ثواب کی خاطر۔ عن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ان ناسا من اہل العراق، اہل عراق سے کچھ لوگ، جاؤ آئے، فقالو تو وہ کہنے لگے، یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، اے عبداللہ بن عباس،
رضی اللہ عنہما اترى الغسل یوم الجمعۃ واجبا، آپ کا کیا خیال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ قال، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا لا، نہیں، ولکنہ اطہر، اور لیکن وہ زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، طہارت اور صفائی کا، وخیر لمن اغتسل، اور بہت ہی بہتر ہے جو غسل کرے جمعہ کے دن، ومن لم یغتسل فلیس علیہ بواجب، اور جو غسل نہ کرے یا کر سکے تو اس پر واجب نہیں، فرض نہیں، وسأخبرکم کیف بدا الغسل، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں کہ غسل جمعہ کے دن اس کی کیوں تاکید کی گئی اور کیسے شروع ہوا۔ اصل میں کان الناس مجہودین، کہ لوگ شروع میں پرمشقت زندگی گزارتے تھے، مجہودین یعنی غربت تھی اور تنگ دستی تھی، اور اس کی وجہ سے لوگ پر مشقت زندگی میں تھے۔ یلبسون الصوفا، تو گرم موسم میں بھی وہ اونی کپڑے پہنتے، اونی لباس پہنتے گرم۔ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور اپنی پشتوں پر بوجھ اٹھا کر وہ کام انہیں کرنا پڑتا، کام کرتے۔ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا، اور ان کی جو مسجد تھی اس وقت وہ تنگ تھی جگہ کے اعتبار سے، مقارب السقف، اور نیچی چھت والی، چھت بھی بہت نیچی تھی، چھپر کی بنی ہوئی چھت، لکڑیاں رکھ کر اس کو بنایا گیا کھجور کی چھالوں سے۔ انما ہوا ریشن، گویا کہ وہ ایک چھپر تھا، انما ماز، وہ صرف مسجد ایک چھپر نما تھی، ریشن۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گرم دن، گرمیوں کے ایک گرم دن میں باہر تشریف لائے۔ وارک الناس فی ذلک الصوف، جبکہ لوگ جو تھے وہ اس گرم اونی کپڑوں میں ملبوس، پسینے سے شرابور تھے۔ حتی ثارت منہم ریاح، یہاں تک کہ ان سے سمیل اٹھ رہی تھی، بدبو پسینے کی اٹھ رہی تھی ان کے کپڑوں سے۔ آذا بذالک بعض بعضا، جس بدبو نے بعضوں کو بعضوں، یعنی بعد کی جو بدبو تھی یا پسینے کی بدبو، سمیل، اس نے بعض لوگوں کو تکلیف دی، اذیت دی، یعنی خاصے وہ پریشان ہوئے۔ فلما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی سمیل جو ہے بدبودار اس کو محسوس کیا، قالا، تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذا کان ھذا الیوم، جب یہ دن ہو یعنی جمعے کا دن، فاغتسلوا، تم غسل کر لیا کرو، ولیمس احدکم، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک لگائے، استعمال کرے، افضل ما یجدو، بہتر چیز، ما یجدو، وہ بھی جو بھی وہ پاتا ہے، من دہنہ، تیل کی قسموں میں سے، وطیبہ، اور خوشبو کی قسموں میں سے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جو بھی چیز پاتا ہے بہتر تیل یا خوشبو کی قسم، وہ بھی اس کے اوپر اپنے آپ پر استعمال کرے۔ قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان فرمائی اور مزید کہا، ثم جاء اللہ بالخیر، پھر اللہ خیر و برکت کے دن لے آیا اہل مدینہ کے پاس۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، تو انہوں نے انہی کپڑے اتار دیے اور اس کے علاوہ دیگر جو ملبوسات تھے وہ پہننے لگے۔ وَقُفُوا الْعَمَلَ، اور پرمشقت کام سے رک گئے۔ وَوُسِعَ مَسْجِدُهُمْ، اور ان کی مسجد بھی کھلی کر دی گئی، وسیع ہو گئی۔
وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق، اور وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ دوسرے لوگوں کو اپنے ان کپڑوں کی وجہ سے یا پسینے کی وجہ سے تکلیف دیتے تھے، تو وہ شخص جو ان میں سے بعضوں کو جو تکلیف دیتا پسینے کی وجہ سے، تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ روا ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا، اور حدیث کے لیے رہا بالکل کوئی اس میں ابہام نہیں، ذکر زیگ نہیں، اور یہ حدیث کے فوائد میں سے یہ فوائد ہیں۔ فوائد میں سے پہلا یہ ہے کہ اس حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ عریش ان کا معنی ہے چھپر، چھپر نما چھت، اور تیسری حدیث میں مذکور لفظ عرق ان کا مطلب پسینہ ہے، انڈر لائن کیجئے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 545، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت و شفقت کی عمدہ مثال۔ اللہ اکبر، اور بھی اس میں بہت سے مسائل ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ان الیہودا، کہ بے شک یہودی یہودی تھے، کانوا اذا حاضت المرأۃ، جب عورت کو حیض آتا، فیہم، ان میں، یہودیوں میں، کسی عورت کو، لم یواکلوہا، تو وہ اس عورت کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، ولم یجامعوہن فی البیوت، اور نہ ہی گھروں میں ان کے ساتھ وہ اکٹھے رہتے عورتوں کے ساتھ، نہ ہی مجامعت کرتے، یعنی شوہر جو ہیں وہ اپنے عورتوں سے الگ تھلگ ہو جاتے۔ مجامعت سے مراد یہاں ملنا ہے، ایون خامد جو ہے وہ بیوی کو ٹچ نہیں کرتا تھا، قریب نہیں آتا تھا، اور دیگر مرد حضرات بھی اپنے محرم عورتوں سے الگ ہو جاتے۔ فسال اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا۔ فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آخر تک، کہ وہ آپ سے محیض یعنی حیض کے پیریڈ یا حیض والی خواتین کے اس وقت کی بابت سوال کرتے ہیں، پوری آیت۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم کیا کرو، اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم سب کچھ کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ سوائے نکاح کے۔ نکاح سے مراد یہاں مجامعت ہے، یعنی ان سے آپ صحبت نہیں کر سکتے، جماع نہیں کر سکتے۔ فبلغ ذلک الیہود، تو جب یہ آیت اتری اور آپ نے یہ حکم فرمایا، تو یہ بات بھی یہودیوں کو پہنچ گئی۔ فقالوا، تو کہنے لگے، ما یرید ھذا الرجل، یہ آدمی کیا چاہتا ہے، ان یدع من امرنا شیئا الا خالفنا فی، کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی وہ مخالفت ہی کرتا ہے، اس میں وہ ہماری مخالفت ہی کرتا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، تو یہ آدمی یعنی مراد اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یا کام شروع کرتے ہیں، تو یہ شخص جو ہے وہ ہماری اس میں مخالفت کرتا ہے۔ من امرنا شیئا الا خالفنا فی، فجاء اسید بن حضیر، تو یہ بات سن کر اسید بن حضیر آئے، عباد بن بشر، اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، دونوں نے یہ بات یہودیوں سے سنی، تو فقالا، تو دونوں کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الیہود یقول کذا و کذا،
کہ یہودی جو ہیں وہ یوں یوں کہتے ہیں، یہ بات اور وہ بات انہوں نے کہی ہے، اس طرح کہا ہے۔ افلا نجامعہن، تو اب کیا ہم اپنی عورتوں سے مجامت نہ کیا کریں، یعنی ان کے ساتھ حیض میں بھی جماع نہ کر لیا کریں۔ تو فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حتیٰ ظننا، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ ان قد وجد علیہما، ہم نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں پر خفا ہو گئے ہیں، ان قد وجد علیہما۔ فخرجا، تو اس پر وہ دونوں جو ہیں وہاں نہیں ٹھہرے، اس ڈر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہ ناراض ہو جائیں، تو ہم وہاں نہیں ٹھہرے، وہ دونوں نکلے۔ کون نکلے؟ وہ سعید بن حضیر اور عباد بن بشر، وہاں سے چلتے بنے۔ فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن، اب ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دودھ کا ایک تحفہ یا ہدیہ بھیجا گیا۔ فاستقبلتہما، کہ ان کے پیچھے لگا پڑا کیا، ان دونوں کے جو چلے گئے تھے، ایک ہدیہ من لبن، دودھ سے، الی النبی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدیہ دودھ کا کسی نے بھجوایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسل فی آثارہما، اس دودھ کو جو ہدیہ آپ کو بھیجا گیا تھا، آپ نے وہ کسی کو یا کسی کے ہاتھ ان کے پیچھے بھجوا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ وہ دونوں میرے صحابہ اس پریشانی کے عالم میں گئے ہیں کہ میں ان پہ خفا ہو گیا ہوں یا ناراض ہوا ہوں، تو آپ کو بھی اس کی پریشانی ہوئی۔ فسقاہما، تو پھر وہ جو لے کے جانے والا تھا دودھ ان دونوں کی طرف، اس نے ان دونوں کو وہ دودھ پلایا۔ فعرفا، تو اس پر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ انہ لم یجد علیہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر کوئی رنج نہیں، کوئی خفگی یا کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنے صحابہ کی دلجوئی فرمائی تاکہ وہ پریشان نہ ہوں اور وہ خوش ہو جائیں اور مطمئن ہو جائیں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ عزیز طلبہ، حید کا لغوی معنی جاری ہونے کے ہیں، اور شرع میں اس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بغیر کسی بیماری اور بچہ جننے کے جاری ہوتا ہے، یعنی یہ عورت کو جو ماہواری آتی ہے یہ اس کی تندرستی کی علامت ہے، نہ کہ بیماری کی، جبکہ استحاضہ جو ہے وہ بیماری ہے۔ بیماری کے سبب جاری ہونے والے خون کو استحاضہ، جبکہ بچے کی ولادت کے بعد جاری ہونے والا خون نفاس کا خون کہلاتا ہے۔ نفاس اور حیض کی حالت میں نماز اور روزے کی اجازت نہیں، ختم ہونے پر روزے کی قضا ہے، نماز کی نہیں۔ تو نفاس اور حیض دونوں حالتوں میں نماز اور روزے کی اجازت نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا دینی پڑے گی، نماز کی نہیں، یہ امت پر آسانی کے لیے، واللہ عالم۔ اگلی حدیث ہے، اپنی بیوی سے حالت حیض میں سوائے دخول کے ہر طرح کی مباشرت جائز ہے۔ ہاں، اس سے ملنا، اس کو بغل گیر ہونا، اس بوس و کنار کرنا، یہ ساری چیزیں یہ جائز ہیں شوہر کے لیے اپنی بیوی کی حالت حیض میں بھی، بیوی کے ساتھ۔ وانا عائشہ، تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، کن تو اغتسلو، کہ میں غسل کیا کرتی تھی، انا میں، والنبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من اناء واحد، ایک ہی ٹب، پانی کے ایک ہی برتن سے، وکیلانا جنوبن، اور ہم دونوں جنبی ہوتے، وکانا یامرنی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کرتے تھے، فأتذر، تو میں لنگوٹ باندھ لیتی، فیباشرونی، تو آپ مجھ سے مباشرت کرتے، ملتے آپ مجھ سے، وانا حائض، اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ اسی طرح وکانا یخرج راسہ الیہ،
آپ اپنا سر مبارک میری طرف یعنی میرے حجرے کی طرف کرتے، وامو تاکہ فون اس عالم ہے کہ آپ اعتکاف میں ہوتے تھے، فاغ سیلو تو میں آپ کا سر دھوتی، وانا حائدون اس عالم کی معاہضہ ہوتی۔ یہ ساری چیزیں یہودیوں کا رد ہے یا ان لوگوں کا جو کہ خواتین سے الگ ہو جاتے ہیں ان دنوں میں۔ اسی طرح یہ حدیث بھی اسی مفہوم میں قریب قریب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اس نے معاشرت کی ایک مثال، وعنہا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں کنت اشربو کہ میں پانی پیا کرتی، وانا حائض سال میں کہ معاہضہ ہوتی، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں وہ پانی کا برتن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی، فیضع فاہ علی موضع فیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک یا اپنے لب مبارک رکھتے میرے منہ برتن پر منہ رکھنے کی جگہ اپنا منہ یا اپنے لب مبارک رکھتے، فیشربو تو پھر آپ پیتے پانی، وَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ اور میں ہڈی والی جو بوٹی والی جو ہڈی ہے وہ میں چوستی، وانا حائض سال میں کہ میں حائضہ ہوتی، ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں وہ ہڈی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیتی، فیضع فاہ علی موضع فیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک اسی جگہ پر رکھتے جہاں میرا منہ لگا ہوتا ہے، یعنی میرے منہ رکھنے کی لگانے کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی پر اپنا لب یا اپنا منہ مبارک رکھتے اور کھاتے۔ رواه مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، حدیث بالکل صحیح ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام و منقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں، ایک تو یہ معاملہ یہود کی مخالفت کی، وہ حالت حیض میں عورتوں سے کلی طور پر الگ تھلگ ہو جاتے تھے، تو یہودیوں کی مخالفت اس حدیث میں اور رد ہے۔ اسی طرح اس بات پر دلیل کہ حائضہ عورت پاک ہے اور یہ نجاست حکمی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، قرآن کو نہ چھوئے، تو یہ حکمی نجاست ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک تھے، پاک ذات تھے، تو آپ ان سے مباشرت کرتے تھے۔ گزشتہ حدیث 545 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اصنعوا کل شیء الا النکاح کا مطلب ہے کہ جماع کے علاوہ ان کے ساتھ سب کچھ کرو، یعنی کھانا پینا، بیٹھنا لیٹنا اور بدن کو ٹچ وغیرہ کرنا۔ اس حدیث کا بھی پچھلی حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ وعنہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگاتے میری گود میں، ٹیک لگاتے سر مبارک کے ساتھ، وانا حائض اور اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی، ثم یقرأ القرآن پھر آپ اس کیفیت میں قرآن مجید بھی پڑھا کرتے تھے، متفق علیہ۔ اگلی حدیث بھی جس کا تعلق پچھلی حدیث سے ہی ہے، وعنہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت قالت، وہ کہتی ہیں قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا ناولینی الخمرۃ من المسجد کہ مجھے پکڑائیے چٹائی مسجد میں سے، مجھے مسجد میں سے چٹائی پکڑا دیجئے، فقلت تو میں نے کہا انی حائض کہ بے شک میں تو حائضہ ہوں، فقال آپ نے فرمایا ان حیضتک لیست فی یدک کہ بے شک یقیناً تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں، تو ہاتھ کے ذریعے پکڑانا ہے، اس لیے ہاتھ میں حیض کے اثرات نہیں ہیں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔
تو حدیث میں مذکور لفظ اجتلبا الخمرۃ کا مطلب ہے چھوٹا بوریا یا چٹائی وغیرہ۔ یہ حدیث جو ہے اس کا بھی پچھلے احادیث کے جو مسائل ہیں ان کی ساتھ اسی کے ساتھ ہی تعلق ہے۔ تو اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بجائے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے۔ قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی مرطن، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ایک چادر میں، فی مرطن، خاص قسم کی کوئی اونی چادر تھی، بعض علیہ و بعض علیہ، اس کا کچھ حصہ جو ہوتا چادر کا وہ مجھ پر ہوتا، اور کچھ حصہ اس کا جو ہے وہ آپ کے جسد اطہر پر، کچھ آپ اوڑھ لیتے کچھ مجھ پر دے دیتے۔ وانا حائض سال میں کہ محاضہ ہوتی، متفق علیہ۔ حدیث کا لفظ مرقن کا معنی ہے اونی چادر۔ اس بات کی دلیل کہ حائضہ عورت کی ہر چیز پاک ہے سوائے اس کی شرمگاہ کے، جہاں صحبت کی اجازت نہیں ہے۔ 3 بڑے گناہوں کا ذکر اور ان کے اثرات۔ 551 حدیث۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاع حائضا، کہ جو شخص حائضہ عورت کے ساتھ صحبت کرے، من اطاع حائضا، خاص کہ اپنی بیوی ہے اور اس کو حیض کے دن ہیں، تو اس نے اس کی جو شرمگاہ میں اس کے ساتھ صحبت کی ہے، اب امراتن فی دبرہا، یا اس نے اپنی بیوی کے پیٹھ سے اس نے اس کے ساتھ صحبت کی، پچھلے حصے سے، دبر، اب امراتن فی دبرہا، یہ بعض جو بدکماش لوگ ہیں ان کو یہ بد عادت ہوتی ہے اور وہ اپنی عورتوں کو مجبور کرتے ہیں، تو یہ انتہائی گناہ ہے یہ۔ او کاہنن، یا جو آیا کاہن کے پاس، کاہن کا مفہوم ہم نے پہلے پڑھا ہے، جو کہ غیب کا دعویٰ کرے، علم غیب کا، مستقبل کی چیزوں کا، واقعات کا، تو فقط کافرہ، تو اس شخص نے کفر کیا، بما انزل علی محمد، اس شریعت پر جو اتاری گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اکبر۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے دونوں نے اس کو روایت کیا ہے، والدارمی، اور امام دارمی نے بھی، وفی روایت اما، جبکہ ابن ماجہ اور امام دارمی کی دونوں کی روایات میں یہ الفاظ بھی آگے موجود ہیں، فصدقہ، کہ جو آیا اور اس نے پھر اس کاہن کی تصدیق بھی کی، بما یقول، جو وہ کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے اس کی اس نے تصدیق بھی کی، فقد کفرا، تو اس نے کفر کیا۔ وقال ترمذی، امام ترمذی کہتے ہیں، لا نعرف هذا الحدیث الا من حکیم الاثرم، کہ ہمیں معلوم نہیں اس حدیث کی بابت سوائے حکیم اسرم کے واسطے سے، ان ابی تمیمہ تھا، ان ابی ہریرہ تھا، جو ابو تمیمہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابو تمیمہ آگے ابو ہریرہ سے، تو ہمیں یہ صرف ایک ہی طریق ملا ہے، اس کے علاوہ ہم اس حدیث کو نہیں جانتے کسی اور سے، صرف حکیم اثرم جو ہے اسی سے ہی اس کا ہمیں پتہ چلا ہے۔ حدیث کی سند تو صحیح ہے، تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ سند صحیح ہے۔ اگر کوئی حلال جان کر حائضہ سے جمع کرے یا کسی عورت سے اس کے پیچھے سے بدفعلی کرے، حلال جان کر کہ یہ میں صحیح اور کر رہا ہوں اور یہ جائز ہے، یا کاہن کو سچا جانے، تو ان تینوں کے معاملے میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اگر پہلے اور دوسرے کام کو حلال نہ جانے اور نہ ہی کاہن کو سچا جانے، تو وہ پھر فاسق ہوگا، اس نے گناہ کا کام کیا ہے لیکن کفر نہیں۔ کفر تبھی ہوگا کہ جب یہ تینوں کام وہ کرے ان کو
صحیح سمجھے کاہن کی تصدیق کرے، اور حائضہ عورت کے ساتھ جمع کرنا یا پیچھے سے جمع کرنا اس کو جائز سمجھے کہ یہ صحیح ہے شریعت میں، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ پیچھے سے بدفعلی کرنے میں عورت کی قید اس لیے لگائی کہ کسی مرد سے ایسا فعل اس سے بھی کہیں برا ہے، تو مرد کے ساتھ ایسا کرنا اس کی بڑی شدید سختی اور وعید اور سزائیں ہیں، وہ آپ پڑھیں گے آگے، اور اس کے جو اثرات منفی معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ان کے اندر یہ قباحت اور یہ شناعت و گناہ تھا، ولیعذ باللہ۔ حالت حائض میں عورت کی فرج کے علاوہ مرد کے لیے ہر چیز حلال ہے، اور تہ بند کے اوپر سے بچنا افضل ہے۔ وان معاذ بن جبل، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قل تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما یحل لی من امراتی، کہ کیا کچھ حلال ہے جائز ہے میرے لیے میری عورت سے، میری اپنی بیوی سے، وہی حائض سال میں کہ وہ حائضہ ہو، ماہواری کے پیریڈ ایام میں ہو۔ قال آپ نے فرمایا ما فوق الازار، کہ جو کچھ ازار باندھنے کے بعد یعنی لنگوٹی باندھ لے اور باندھنے کے بعد اوپر جو بھی آپ کریں وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ، لیکن اس سے بھی آپ اگر بچیں تو یہ زیادہ بہتر اور افضل عمل ہے، زیادہ فضیلت والا عمل ہے اگر آپ اس سے بھی بچ جائیں۔ رواہ رزین، اسے امام رزین نے روایت کیا ہے، وقال محی سنہ، امام محی سنہ نے یہ اس بارے میں، اس حدیث کے بارے میں یہ حکم لگایا ہے کہ اسنادہ لیس بقوی، اس حدیث کی جو سند ہے وہ مضبوط نہیں۔ تو بہرحال یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت عائشہ رضی اللہ عنہا کی احادیث جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں ان میں یہ واضح لکھا ہوا ہے، اور کہ میں اللہ کے رسول مجھے فیامرنی فاتزرو فیباشرونی، کہ آپ مجھے حکم دیتے اور میں لنگوٹ باندھ لیتی اور پھر اس کے بعد آپ مجھ سے مباشرت کرتے، تو بالکل صحیح حدیثیں آئی ہیں۔ تو یہ حدیث اس کے خلاف ہے، لہٰذا اس اعتبار سے بھی حدیث صحیح نہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، لہٰذا ایک خامند کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس حال میں اگر وہ ملنا چاہے، مباشرت کرنا چاہے، ہاں جی، اس کے ساتھ اپنا جسم کو جسم کے ساتھ ملائے، ٹچ کرے، بالکل جائز ہے، اور یہودیوں کے یہ خلاف ہے، بلکہ یہودیوں کا اس میں رد ہے، مخالفت ہے اس میں۔ اس حدیث کی سناد ضعیف ہے، تہبند کے اوپر سے بچنا افضل ہے، اس لیے کہ مبادہ وتی کر بیٹھے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ یہ جو حدیث تو یہ ضعیف ہے، لہٰذا اس پر کوئی عمل نہیں، نہ یہ قابل عمل ہے، قابل حجت بھی نہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے وہ یہ کہ اگر کوئی نوجوان ہے جوڑا اور ان پر قابو پانا مشکل ہے تو پھر اس پر اس کے لیے بچنا افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ ایسی نوبت نہ آئے اور نہ وہ قریب جائے اللہ کی حدود کے۔ نیکسٹ حدیث ہے 553، حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرنے پر نصف دینار صدقہ ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو کہ اس کی اپنی بیوی ہے حالت حیض میں، حدیث تو بہرحال ضعیف ہے، اس بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، لیکن بہرحال علماء کہتے ہیں کہ وہ صدقہ کر دے تو بہتر ہے اس کے لیے۔ وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الرجل بعلیہ، کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی پر واقع ہو جائے، یعنی اس کے ساتھ مجامت کر بیٹھے، وہی حائض سال میں کہ وہ حائضہ تھی،
فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِینَارٍ، اسے چاہیے کہ وہ آدھا دینار، نصف دینار، جو کہ وہاں آج بھی دینار کویت وغیرہ میں یا اس وقت سعودی عرب میں تھے، چاندی کا درم ہوتا تھا اور سونے کا دینار ہوتا تھا، تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ رواه ترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی و ابن ماجہ، یہ سارے محدثین نے حدیث کو روایت کیا ہے، امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی، امام دارمی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس حدیث کی تمام اسناد جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ سند میں راوی خصیف کو جمہور نے ضعیف کہا ہے، اس حدیث میں بھی یہ ضعیف راوی آیا ہے۔ نیز اس کے اندر راوی شریک القاضی جو ہے وہ بھی مدلس اور عانن موجود ہے۔ دینار سونے کا ایک سکہ جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی متداول تھا۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اکثر علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اس فعل کا کفارہ استغفار ہی ہے، یعنی توبہ استغفار کرے، اور ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا یہ استحباب کے لیے ہے، یعنی بہتر ہے، اچھا ہے کہ کوئی گناہ یا نافرمانی کے بعد انسان کو صدقہ کرے، عام حالات میں بھی۔ تو یہ بھی ایک نافرمانی کا کام اگر صدقہ کر دیتا ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ واجب نہیں، اصل چیز استغفار کرے اور توبہ کرے۔ حیض کا خون سرخ ہو تو ایک دینار، اور اگر حیض کا خون زرد ہو تو آدھا دینار صدقہ ہے۔ وعن ہو، اور انہی سے ہی، کون ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا کان دمن احمرا، کہ جب خون جو ہے وہ سرخ ہو، فدینار، تو جو صدقہ کیا جانے والا جو اماؤنٹ ہوگی یا رقم ہوگی وہ ایک دینار یا اس کے برابر قیمت، یعنی اگر عورت کا حیض کا خون جو ہے وہ ابھی سرخ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اپنے اس پیریڈ میں جوبن پر ہے، تو اس دوران اس نے اس کے ساتھ مجامعت کی، صحبت کی، تو ایسی صورت میں جب خون سرخ ہو تو پھر زیادہ سرخی مائل، تو پھر وہ ایک پورا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے۔ وَإِذَا كَانَ دَمًا أَصْفَرَ، اور جب خون جو ہے وہ زرد رنگ کا ہو، خون زردی مائل ہو، فَنِصْفُ دِینَارٍ، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً حیض ختم ہو رہا ہے لیکن ابھی پورا نہیں ہوا، اور عورت نے ابھی حیض ختم ہونے کے بعد غسل بھی نہیں کیا، تو ایسا عمل ہو گیا ہے تو پھر آدھا دینار۔ رواه ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ بہرحال یہ بھی حدیث جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ بھی صدقہ کے حکم میں ہے، استحباب کے حکم میں۔ اس حدیث کی سند بھی ضعیف ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ابتدائے خون میں صحبت کی وجہ سے ایک دینار اور خون کے انقطاع میں نصف دینار دینا مستحب ہے، اور یہ حدیث ان کی دلیل ہے کیونکہ ابتداء میں خون سرخ اور آخری دنوں میں زرد ہو جاتا ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے سوالات، کفر سے اسلام قبول کرنے پر غسل کرنے کا کیا حکم ہے، حدیث کی روشنی میں جمعہ کے دن کن اعمال کا اہتمام سنت ہے، عورت کو آنے والے خون، حیض اور نفاس سے کیا مراد ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اس نے معاشرت کی کوئی ایک مثال ذکر کریں، اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اصنعوا کل شیء الا النکاح کا کیا مطلب ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ سبق اللہ کی توفیق سے اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے۔